اولاد میں سے پھر آئے عدنان، پھر عدنان کے چند پشتوں کے بعد قصا پیدا ہوئے۔ قصا یہ وہ شخص ہیں جو سب سے پہلے مشترکہ طور پر سلطنت کی بنیاد ڈالی مکہ المکرمہ میں، مشترکہ طور پر۔ اس سے پہلے مکہ المکرمہ میں لوگ تھوڑے تھوڑے الگ اس میں رہتے تھے، کوئی قبیلے بنا کے رہتے تھے، کوئی سرداری میں رہتے تھے، الگ اس میں رہتے تھے، لیکن قصا انہوں نے مشترکہ طور پر سلطنت کی بنیاد ڈالی، اور اسی نے مجلس یعنی جس کو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے، انہوں نے پارلیمنٹ قائم کیا، اور اس پارلیمنٹ کا نام دیا دار الندوہ، جو آج تک مشہور ہے، اور آج تک مکہ المکرمہ میں وہ جگہ موجود ہے دار الندوہ جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ میں تاریخ بتا رہا ہوں، اگر آپ کو نام یاد نہ رہیں، اگر بھول جائیں تو یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، بعد میں اس کو سن سکتے ہیں۔ بہت اہم گفتگو ہے۔ ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب جب سنتے ہیں تو پھر عبد المطلب سے آگے کی طرف سنتے ہیں، لیکن یہ جو تھوڑا پیچھے کی طرف لے کے جا رہا ہوں تاکہ یاد ہو کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام کے جو خاندان ہیں پوری دنیا میں مصطفیٰ کریم کے خاندان کے جیسا کوئی خاندان نہیں۔ حضور کا خاندان شرافت میں، صداقت میں، دیانت میں، ایمانداری میں، اخلاص میں، کردار میں دنیا کے سب سے عظیم خاندان ہے۔ اور یہ بات صرف یہ نہیں کہ حضور سے محبت کرنے والے اس بات کی اعتراف کرتے ہیں، یہ نہیں کہ حضور سے محبت کرنے والے حضور کے غلام ہی اس بات کے اعتراف کرتے ہیں، اس حقیقت کو مانتے ہیں، بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بدترین دشمن تھے کفار مکہ، وہ بھی اس بات کے اعتراف کرتے تھے کہ حضور کا خاندان شرافت میں، حضور کا خاندان اعلیٰ نسب میں دنیا میں سب سے عظیم خاندان ہے، اس سے عظیم خاندان دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا قصا، ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام سے قیدار سے جو ہے عدنان سے قصا، اور پھر قصا سے جو ہے چند نسلوں کے بعد فہر بن مالک نام ہے ان کا، فہر مالک کے بیٹے فہر، لیکن اس کا لقب ہے قریش۔ اور یہاں ایک جملہ میں پہلے بھول گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد میں نے کہا نا کہ قیدار جو مکہ المکرمہ آباد ہوئے، انہیں کی اولاد کو بنو کنانہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بنو کنانہ۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پہ سے بنو کنانہ کا چنا، بنو کنانہ میں سے جو ہے قریش کو چنا، قریش میں سے جو بنو ہاشم کو چنا، اور پھر بنو ہاشم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چنا۔ یعنی حضور فرماتے ہیں کہ میں چنے ہوا میں چنا ہوا ہوں، اس لیے میرے مصطفیٰ کریم کا ایک نام مصطفیٰ ہے جس کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چنے ہوا میں چنا ہوا ہے، چنے ہوا میں چنا ہوا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ قصا کے چند نسلوں کے بعد فہر بن مالک، نام تو فہر ہے لیکن اس کا لقب ہوا قریش، اور انہی کی اولاد قریشی کہلاتے ہیں۔ اب قریش لقب کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ آپ بہت بڑے طاقتور تھے، آپ بہت بہادر قسم کے شخص تھے، آپ کبھی اپنے دشمنوں سے نہ اپنے قبیلے والوں سے کبھی مغلوب نہیں ہوئے، ہمیشہ غالب رہے۔ اور فہر کہتے ہیں یعنی کہ قریش ایک مچھلی جس کو آج اس کو انگریزی میں شاید ویل مچھلی کہا جاتا ہے، ویل مچھلی کہتے ہیں، جو تمام مچھلیوں پر جو ہمیشہ وہ مچھلی غالب رہتی ہے، وہ مچھلی کبھی مغلوب نہیں ہوتی۔ یہ کیا مطلب ویل مچھلی، بڑے طاقتور مچھلی ہیں۔ تو فہر بن مالک جو ہے نا بڑے ہی طاقتور تھے، بڑے ہی بہادر تھے، اپنے قبیلے پر یا اپنے دشمنوں پر کبھی آپ مغلوب نہیں ہوئے، ہمیشہ غالب رہے، اس لیے لوگوں نے ان کا نام جو ہے قریش دے دیا، انہی کے اولاد کو قریش کہا جاتا ہے، انہی کے اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ پھر ان کے نسلوں میں سے چند پشتوں کے بعد ہاشم اس دنیا میں تشریف لائے۔ نام ان کا اصلی ہے عمر، اصلی نام عمرو ہے، لیکن ہاشم کے لقب سے مشہور ہوئے، نام سے مشہور ہوئے، جس کا معنی ہوتا ہے روٹیوں کو چرا کرنے والا۔ ہاشم جو تھے نا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، نام عمرو ہے لیکن لقب ہاشم ہے۔ ہاشم اس لیے مشہور ہوئے کہ آپ بڑے ہی مہمان نواز تھے، بڑے ہی اعلیٰ قسم کے مہمان نواز، بڑے ہی اعلیٰ قسم کے۔ کچھ مہمان نواز ہوتے ہیں بڑے ہی اعلیٰ قسم کے، کچھ ہوتے ہیں اوسط قسم کے، اور کچھ ہوتے ہیں ادنا قسم کے۔ جو اعلیٰ قسم کے مہمان نواز ہوتے ہیں نا
وہ مہمانوں کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں. بلکہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ابراہیم علیہ السلام جب کبھی کوئی مہمان نہیں ملتے تو آپ ڈھونڈنے نکل جاتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی آیا ہوا ہے نا کہ کبھی اگر کچھ دن گزر جاتے تھے کوئی مہمان نہیں آتا تو آپ غمزدہ ہو جاتے تھے. مہمان ہم نا اعلیٰ قسم کے تو نہیں، ادنا قسم سے بھی نیچے کے مہمان نواز ہیں. اس لیے کہ ہمارے یہاں اگر کوئی آ جائے 2-1 دن کے لیے نا تو ہم اکتا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کب جائے. بہن بھی آ جائیں 2 دن کے لیے رہنے کے لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. یاد رکھنا جتنی ہم نعمتیں کھاتے ہیں نا، جتنے سارے ہم نعمتیں کھاتے ہیں، ہر نعمت کا قیامت کے دن حساب دینا ہوگا. لیکن روایت میں آتا ہے کہ جو نعمتیں ہم مہمان کے ساتھ دسترخوان پر کھاتے ہیں نا، ان نعمتوں کا قیامت کے دن حساب نہیں دینا ہوگا. تو مہمان تو اللہ کی رحمت ہے، اس سے گھبرائے نہیں. وہ اپنا رزق لے کے آتے ہیں، اس سے پریشان نہ ہوں، بلکہ رزق میں برکتیں لے کے آتے ہیں آپ کے مہمان. تو ہاشم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پردادا ہے، جلدی سے بات ختم کروں، وقت ہو چلا ہے. آپ کا لقب ہاشم ہے، نام عمرو ہے. اس لیے ہاشم ہے کہ آپ بڑے ہی اعلیٰ قسم کے مہمان نواز تھے. اور آپ کا لقب اس لیے ہاشم ہوا کہ ایک مرتبہ مکہ المکرمہ میں سخت قحط پڑا. اس قدر سخت قحط پڑا کہ لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے. ہاشم آپ ملک شام گئے اور وہاں جا کر سوکھی روٹیاں خرید کے لے آئے، اس کو چوڑا کیا اور اونٹ ذبح کر کے اس کے گوشت کے ساتھ ملا کر کے اس کا شوربہ بنایا، سرید بنایا. اور پھر جب آپ ملک شام سے لوٹے تھے، وہ روٹیاں سوکھی روٹیاں خرید کر، تو حج کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. اپنے تمام روٹیوں کو چوڑا کر کے اونٹ کا گوشت اس میں ملا کر کے تمام حجاج